رات کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ماں اپنے کمرے میں کھڑی تھی، خاموش اور پریشان۔ اس کی کوکھ میں اس کا 3 ماہ کا حمل پل رہا تھا، لیکن اس کے دل میں بیٹے کی خواہش کی آگ سلگ رہی تھی۔ اس کی ساس عشرت ہر وقت اس پہ طنز کے تیر چلاتی رہتی تھی کہ وہ صرف بیٹیوں کو ہی جنم دے سکتی ہے۔ آج پھر سے عشرت کی آوازوں نے اس کے کانوں میں زہر گھول دیا تھا۔ کیا اب یہ اس گھر میں لڑکیوں کی لائن لگائے گی؟ اس نے نفرت سے کہا۔ اب چوتھی دفعہ پھر بیٹی پیدا کر کے ہمارا منہ کالا کرے گی۔ میں تو کہتی ہوں اس کا یہ 3 مہینے کا حمل ضائع کروا دو۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دن بعد جب عشرت اپنے بیٹے احمد کے ساتھ بیٹھی تھی تو اس نے ایک عجیب تجویز پیش کی۔ احمد، تم اپنی بیوی کو ایک فقیر کے پاس لے کر جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی حاملہ عورت پر اپنا سایہ ڈالے تو اس کے ہاں ضرور بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ احمد نے اپنی ماں کی بات پر ہنس کر کہا، ماں، یہ سب فضول باتیں ہیں اور میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ لیکن عشرت نے اصرار کیا کہ وہ اسے لے جائے۔ مجبوراً احمد نے اگلے ہی دن ماہا کو فقیر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو اس فقیر نے ماہا کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک دعا پڑھی اور اسے ایک تکیہ دیا جسے اپنے سر کے نیچے رکھ کر سونے کو کہا۔ اسی وقت ماہا نے خواب میں ایک خوبصورت فرشتہ دیکھا جس نے اسے ایک چاندی کا چمچ دیا۔ فرشتے نے کہا، یہ چمچ ایک راز کو چھپائے ہوئے ہے اور جب تم اسے استعمال کرو گی تو تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے وہ چاندی کا چمچ اپنے بستر کے قریب پایا۔ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے اس چمچ کو ایک صندوق میں چھپا دیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک بہت خطرناک راز تھا جس کو رکھنے کا انعام بہت بھاری تھا۔ اب کیا لڑکیوں کی لائن لگائے گی اس گھر میں؟ اب چوتھی دفعہ پھر بیٹی پیدا کر کے ہمارا منہ کالا کرے گی؟ میں تو کہتی ہوں احمد، اس کا یہ 3 مہینے کا حمل ضائع کروا دے، ورنہ تو ساری زندگی بیٹیوں کا جہیز جمع کر کر کے گزار دے گا۔ اسی پریشانی میں بوڑھا ہو جائے گا وقت سے پہلے۔ میری ساس عشرت نفرت بھری نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ میں جو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، اپنی ساس کی اس بات کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر میرے وجود سے بیٹیاں جنم لے رہی تھیں تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ سب تو خدا کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ ظالم عورت اس بات کو کبھی بھی نہ سمجھتی۔ اب جب میں چوتھی دفعہ حاملہ ہوئی تو اس کی ضد تھی کہ وہ میرا یہ حمل ضائع کروا دے، جبکہ میں بیٹے کی آس میں تڑپ رہی تھی۔ میں نے کتنی ہی منتیں مانی تھیں کہ اس بار میرے ہاں ایک بیٹا جنم لے، لیکن میری ساس کا کہنا تھا کہ اس بار بھی مجھے بیٹی ہی ہوگی، اس لیے مجھے یہ حمل ضائع کروا دینا چاہیے۔ لیکن شکر تھا کہ میرے شوہر نے ان باتوں پر کان نہ دھرا۔ میری 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں صحن میں کھیل رہی تھیں۔ شوہر کے جانے کے بعد میری ساس چلاتے ہوئے کہنے لگی، جاؤ اپنے کمرے میں، شور نہ کرو یہاں۔ میں نے فوراً ہی ان 3 کو خود سے لپٹا لیا اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ بڑی والی کی عمر صرف 4 سال تھی، جبکہ اس سے چھوٹی 3 سال کی اور اس سے چھوٹی تو 1.5 سال کی تھی، جبکہ میں پھر سے حاملہ ہو چکی تھی۔ اس بار تو میں دن رات بیٹے کی دعائیں کرتی، اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو کہتی کہ دعا کیا کرو خدا سے کہ تمہارا ایک پیارا سا بھائی اس دنیا میں آ جائے۔ وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر جے نماز پر بیٹھ کر دعا کرتی تھیں، جبکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو وہ احمد کی دوسری شادی کروا دے گی، کیونکہ ہر قیمت پر انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے ایک بیٹا چاہیے، کیونکہ نسل بڑھانے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ میرے شوہر پڑھے لکھے تھے، کچھ وہ مجھ سے اور میری بیٹیوں سے محبت بھی کرتے تھے، لیکن میری ساس ایک ظالم عورت تھی۔ اوپر سے میری 3 نندیں جو شادی شدہ تھیں، لیکن ہر دوسرے دن وہ آ کر بھائی کے کان بھرنا نہ بھولتی تھیں، بھائی تم نے بھی اس ماہا کے ساتھ شادی کر کے زندگی خراب کر لی۔ وہ ایک 16 گریڈ کے افسر تھے، اپنی محنت اور کوششوں کے بعد سرکاری نوکری حاصل کی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں ان کے محلے میں رہتی تھی۔ جب وہ مجھے پولیس کی وردی میں آتے جاتے دیکھتے تو مجھے پسند کرنے لگے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ پھر انہوں نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ میرے ماں باپ کہنے لگے، اس لڑکے کی ماں اور بہنیں بہت تیز ہیں، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ لیکن میری دادی جو اس وقت زندہ تھی، وہ ماں باپ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ارے ہمیں لڑکے سے مطلب ہونا چاہیے، اس کی ماں یا بہنوں سے نہیں۔ ہماری بیٹی نے لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہی سوچ لے کر میرا رشتہ میرے ماں باپ نے احمد کے ساتھ طے کر دیا۔ یوں میں رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی، لیکن پہلے ہی سال مجھے پتہ چلا کہ سچ میں ماں باپ ٹھیک کہتے تھے۔
میری ساس نے 1 مہینے میں ہی میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ ہر وقت مجھے کچن کے کاموں میں لگا کر رکھتی۔ اپنے تینوں بیٹیوں کی شادی کر چکی تھی، لیکن سارے آنے جانے والی عورتوں سے کہتی کہ اس لڑکی نے خود ہی میرے بیٹے کو پھنسایا تھا اپنے حسن کے جال میں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن احمد مجھے تسلی دیتے کہ تم ان کی باتیں دل پر نہ لیا کرو۔ پھر شادی کے پہلے ہی سال میں حاملہ ہو چکی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن جب میرے ہاں بیٹی نے جنم لیا تو میری نند اور ساس کا منہ پھول گیا۔ وہ مجھ سے خوش دکھائی نہ دیتی تھی، جبکہ احمد نے بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر 1 سال بعد پھر سے میرے ہاں بیٹی نے جنم لیا، اور اس کے 1.5 سال بعد ایک اور بیٹی ہو گئی۔ شادی کو صرف 5 سال ہوئے تھے، جبکہ میرے ہاں 3 بیٹیوں نے جنم لیا تھا۔ اب چوتھی دفعہ میں پھر سے حاملہ تھی۔ اوپر نیچے بچے پیدا کرنے کی وجہ سے یہی تھی کہ میں ایک بیٹا چاہتی تھی۔ اس سال نہ صحیح، اگلے سال نہ صحیح، اس سے اگلے سال، لیکن میری ساری امیدیں دم توڑتی چلی گئیں۔ اب تو میری ساس دن رات مجھے دھمکیاں دیتی کہ وہ ایک دن مجھے طلاق دلوا کر ہی رہے گی، کیونکہ ابھی تک یہ احمد کو ایک بیٹے کی خوشی نہ دے سکی۔ اب میں تڑپ رہی تھی۔ کبھی کبھار اپنی امی سے ملنے جاتی تو اپنی ماں سے کہتی تھی کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ امی میرے لیے بہت پریشان تھیں، لیکن اس دفعہ تو ان کی خوفناک بات سن کر میں دہل کر رہ گئی، جب وہ کہنے لگیں کہ میں اپنا یہ حمل ضائع کروا دوں، کیونکہ اس بار بھی میرے ہاں ایک بیٹی جنم لے گی۔ میں رات کو رو رہی تھی جب میرا شوہر کہنے لگا، جب مجھے پریشانی نہیں ہے تو تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اماں کو کہنے دو، میں کبھی بھی اس بچے کو ضائع نہیں کرواؤں گا، لیکن اب تم بھی اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ شکر ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہے، میرا احساس کرتے ہیں۔ میری ساس ایک عجیب عورت تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کے بچوں سے تو بہت محبت کرتی تھی، لیکن اپنی سگی پوتیوں سے اسے نفرت تھی۔ وہ ہر وقت انہیں ڈانٹتی رہتی، اور جہاں پر بھی وہ کھیل رہی ہوتی تو انہیں بھگا دیا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت کڑتا تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر کہنے لگا کہ میں کام کے سلسلے میں 10 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، جب تک تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ خرچے کے لیے مجھے پیسے دے کر جا رہے تھے۔ میں بہت اداس تھی، ایسی حالت میں جبکہ میں 3 مہینے کی حاملہ تھی۔ میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر 1 منٹ کے لیے بھی مجھے چھوڑ کر کہیں جائے، کیونکہ مجھے اپنی ساس سے ڈر لگتا تھا کہ وہ کچھ کر نہ دے۔ پھر میرا شوہر تو چلا گیا، لیکن اگلے ہی دن ساس کہنے لگی، میری بیٹی سائرہ کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، میں اس کے سسرال جا رہی ہوں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایسی حالت میں وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ یوں وہ چلی گئیں اور میں اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا جو شوہر کو خبردار کر دیتی، لیکن اچانک ہی شام کو نہ جانے کیا ہوا، ہر طرف آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے شدید طوفان آنے والا ہے، یا پھر بارش ایسے آئے گی کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا۔ مجھے موسم کے تیور دیکھ کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی تینوں بیٹیوں کو کمرے میں رہنے کے لیے کہا اور خود جلدی رات کا کھانا بنانے لگی۔ پھر آدھی رات کا وقت تھا جب تیز دروازے اور کھڑکیاں بجنے کی آوازیں آنے لگی۔ موسم کے تیور تو بدلے ہی تھے، اب بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ تینوں بیٹیاں تو بے خبر سو رہی تھیں، لیکن اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ پھر میں نے بیٹری کا پنکھا آن کیا تاکہ بیٹیوں کی نیند خراب نہ ہو، اور میں خود باہر آ گئی تاکہ کوئی چیز بارش کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ اب میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی کہ اچانک میری نظر گلی میں موجود درخت پر پڑی۔ اس کے نیچے مجھے ایک سفید لباس والا نوجوان نظر آیا تھا جو بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ آدھی رات اور طوفانی بارش میں بھلا وہ کیوں کھڑا تھا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسافر ہو، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ شاید کوئی راستہ بھٹک گیا تھا، یا پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اچانک جب دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آدھی رات کو اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید میری ساس ہو۔ موسم کو دیکھ کر ہو سکتا ہے وہ میری اور بیٹیوں کی وجہ سے واپس آ گئی ہو۔ یہی سوچ کر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے اس مسافر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ مفلر میں چھپا ہوا تھا۔ پوری طرح سے بھیگا وجود لیے وہ مجھے کہنے لگا، معذرت چاہتا ہوں اتنی رات کو آپ کو تکلیف دی، لیکن اس وقت میں بھی پریشان ہوں۔ میں ایک مسافر ہوں، کیا ایک رات کے لیے آپ کے گھر رک سکتا ہوں؟ ایک بار تو خیال آیا کہ دروازہ بند کر لیتی ہوں، نہ اکیلی اس وقت گھر میں ہوں، 3 بیٹیوں کا ساتھ ہے،
لیکن دوسرے ہی لمحے سوچا کہ بیچارہ نہ جانے کہاں کہاں خوار ہو کر آ رہا ہوگا، مجھے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا تو وہ چپ چاپ وہاں پلنگ پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کھانے کی طلب تو نہیں ہے، تو وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ میں پچھلے 3 دن سے بھوکا ہوں، روزگار کے چکر میں شہر آیا تھا، لیکن اب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، اسی لیے بس سوچا کہ آج رات گزار کر صبح اپنا گاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ پھر میں جلدی جلدی کھانا گرم کرنے لگی اور میں نے تازہ کھانا بنا کر اسے دے دیا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک رات کا مہمان تھا، مجھے اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور تازہ کھانا بنا کر اس کے سامنے پیش کیا۔ وہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہا تھا، لیکن کمرے کا ایسے جائزہ لینے لگا جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ مجھے وہ کچھ مشکوک سا لگا۔ اچانک یہ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا، لیکن میں نے اپنے خوف کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا۔ پھر اس نے کھانا کھا کر وہیں پر نیچے زمین پر چادر بچھائی۔ میں حیران تھی اس کی سادگی پر۔ پھر اسے سوتا دیکھ کر میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی، لیکن ابھی 3 بجے کا وقت تھا کہ اچانک کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی گہرا گڑھا کھود رہا ہو۔ یہ آواز سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن جیسے ہی میں دوسرے کمرے میں آئی جہاں پر وہ مسافر سو رہا تھا، اسے بے خبر سوتے دیکھ کر میں بے چین سے وجود لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد پھر سے وہ آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی زمین کو کھود رہا ہو۔ اب میں حیران تھی کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ابھی تک تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور پھر اس خراب موسم میں بھلا گھر سے باہر کون نکلتا اور یہ سب کون کرتا؟ یہی سوچ کر میں حیران پریشان تھی۔ پوری رات ایسے ہی آوازیں آتی رہی۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں صبح سویرے میری ساس واپس نہ آ جائے اور اس اجنبی کو دیکھ کر غصے کا اظہار کرے، اس لیے میں صبح 5 بجے ہی جاگ گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی ناشتہ بنایا۔ جیسے اسے ناشتہ دینے کمرے میں گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پورے کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، نہ جانے وہ رات کو ہی کہاں چلا گیا تھا۔ میں اس عجیب مہمان پر حیران تھی کہ یہ کہاں سے آیا تھا اور کون تھا، اور چپ چاپ ایسے بغیر دروازہ کھولے کیسے غائب ہو گیا۔ کئی دن تک میرے دل میں اس کا وہم رہا، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی واپس آ گیا۔ پھر اس دن میں بیٹھک میں نماز پڑھ رہی تھی جب وہی مخصوص خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ عجیب سے احساس پر میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ ایک تو ویسے ہی حاملہ تھی، تو دوسری طرف مجھے نہ جانے کیوں ایسے لگا جیسے بیٹھک میں میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ حالانکہ میری ساس تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، جبکہ شوہر نوکری پر گئے ہوئے تھے، اور میری تینوں بیٹیاں کمرے میں کھیل رہی تھیں۔ میں جلدی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور تسبیح پڑھنے لگی۔ لیکن اگلے دن جب میری ساس رات کو عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی، اسے بھی ایسے ہی محسوس ہوا اور بآواز بلند اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹھک میں مجھے عجیب سایہ نظر آیا ہے۔ یہ سن کر احمد ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اماں، کیا بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ آج تک تو ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر اب ایسا کیوں ہوگا؟ ہم پچھلے 30 سالوں سے اس گھر میں رہتے ہیں۔ تو میری ساس کہنے لگی، نہیں، میں نماز پڑھ رہی تھی تو کوئی لمبا چوڑا سایہ مجھے باقاعدہ اپنے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی چیز کا ہمارے گھر پر اثر ہو گیا ہے۔ تمہاری بیوی حاملہ ہے۔ میں نے اکثر اسے مغرب کے بعد چھت پر جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ مجھے گھور رہی تھی۔ میں ان کے الزام پر حیران رہ گئی۔ مجھے رونا بھی آیا کہ وہ مجھ پر ایسا الزام کیوں لگا رہی ہیں۔ میں تو مغرب کے بعد کبھی چھت پر جاتی ہی نہیں تھی۔ پھر رات کو احمد کہنے لگے، احتیاط کیا کرو، دیکھو مغرب کے وقت آسمان پر ایسی مخلوق کا آنا جانا ہوتا ہے۔ میں ان کی بات پر خاموش ہو گئی، لیکن دل میں خیال آیا کہ جو مجھے محسوس ہوا وہی میری ساس کو، ضرور ایسی کوئی بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بیٹھک میں جانا ہی چھوڑ دیا، لیکن میری ساس جب بھی جاتی اسے یہی وہم ستا تھا۔ آخرکار وہ اپنے ساتھ ایک مولوی کو لے کر آئی اور کہنے لگی، مولوی صاحب، ہمارے گھر پر دم کرے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی غیر سے کوئی چیز کا اثر ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب نے دم کیا اور پھر کہنے لگے، ہاں، مجھے بھی محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر کوئی ایسی چیز آئی ہے جو واپس نہ جا سکی۔ یہ سن کر میری ساس حیران ہوئی اور میں بھی ان کی باتیں سن کر کہ مولوی صاحب نے ایسا کیوں کہا۔ پھر مولوی صاحب کا کہنا تھا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے میں جنات آیا تھا جو واپس نہ جا سکا، وہیں پر رہائش پذیر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اچانک ہی مجھے خوف محسوس ہوا تو میری ساس کہنے لگی، لیکن وہ یہاں کیوں رہ رہا ہے؟ مولوی صاحب کہنے لگے،
یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں جاننا ضرور چاہوں گا۔ اس مقصد کے لیے مجھے اگلے جمعرات کو حاضر لگانی پڑے گی۔ یہ کہہ گئے مولوی صاحب تو چلے گئے، لیکن میرے شوہر نے اس کمرے پر تالا لگا دیا اور کہنے لگے کہ جب تک گھر کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اس کمرے کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک تو میں حاملہ تھی، اوپر سے میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی تھیں، اس لیے مجھے ہر وقت خوف رہتا۔ لیکن اب پریشانی کی بات یہ تھی کہ اکثر ہی میرے شوہر کو دوسرے شہر جانا پڑتا کام کے سلسلے میں۔ جب میں انہیں منع کرتی اور کہتی کہ اس حالت میں مجھے گھر میں اکیلے ڈر لگتا ہے تو وہ کہنے لگے کہ اماں بھی تو گھر میں ہوتی ہیں۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ شوہر کے جانے کے فوراً ہی بعد وہ اپنے کسی نہ کسی بیٹی کے گھر چلی جاتی تھی، جبکہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی۔ پھر ایک دن میری ساس پڑوس سے آنے والی عورت سے کہنے لگی ہمارے گھر میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، عجیب و غریب سا احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ کوئی جادو ٹونے کی رہی ہے۔ ان کے الزام پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں مجھے بیٹے کی خواہش تھی، لیکن میں اس کام کے لیے کبھی بھی کسی مولوی یا پیر کے پاس نہیں گئی تھی۔ پھر میں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اب پھر میرا شوہر دوسرے شہر چلا گیا تھا 3 دن کے لیے، اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ ساس حسب معمول اپنی ایک بیٹی کے گھر چلی گئی تھی۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی اچانک ہی مجھے اس کمرے سے عجیب سی آواز آنے لگی، جس کمرے میں میرے شوہر نے تالا لگا دیا تھا کہ اس کمرے میں اب کوئی بھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ آوازیں اس قدر عجیب تھیں کہ مجھے اٹھ کر دیکھنا پڑا۔ دل چاہ رہا تھا کہ تالا کھول کر دیکھوں کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے اور یہ آواز کیسی ہے، لیکن ہمت بھی نہ ہوئی۔ پھر آخرکار جب یہ آوازیں آنا بند نہ ہوئیں تو چابی لے کر کمرے کا تالا کھول دیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اندر ایک کالے کپڑوں میں ملبوس وجود کونے میں بیٹھا نہ جانے زمین میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس نے زمین کا ایک کونا پورا کھود ڈالا تھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ جیسے اس نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو وہی تھا نوجوان جو ایک رات کا مہمان بن کر اس گھر میں آیا تھا، اور اب یہاں کیسے آیا، وہ بھی بند کمرے میں؟ لیکن اس کی آنکھیں بہت ہی چمکدار اور خوفناک لگ رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر سچ میں ڈر گئی تھی۔ تبھی وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا معذرت چاہتا ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف اپنی انگوٹھی لینے آیا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر کہنے لگا میں ایک جن ذات ہوں، کافی دن پہلے میں یہاں پریشانی کی حالت میں آیا تھا اپنی قیمتی انگوٹھی کی حفاظت کرنے، لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نہ ملی جہاں میں اپنی انگوٹھی کو چھپا سکوں۔ اس دن شدید آندھی اور طوفان نے چاروں طرف گھیراؤ کیا ہوا تھا، اس لیے پریشانی کے عالم میں مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ میں اسے کہاں پر چھپاؤں، اور کچھ شیطانی جنات میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں جب مجھے یہ گھر نظر آیا تو میں پناہ کی تلاش میں اسی گھر میں آ گیا۔ تم نے میری خوب مہمان نوازی کی، تم ایک اچھی عورت ہو۔ ساتھ ہی میں نے اس انگوٹھی کو بھی اس زمین کے کونے میں دفنا دیا تھا اور پھر خود یہاں سے غائب ہو گیا۔ لیکن آج میں جب کافی دن بعد واپس آیا تو اس انگوٹھی کا نام و نشان بھی نہیں۔ سچ سچ بتاؤ کہ وہ کہاں غائب ہوئی ہے؟ مجھے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مہمان کے روپ میں ایک جنات ہوگا جو اس رات میرے گھر میں آیا تھا، اور اس وقت تو میں حاملہ تھی۔ ایسے میں اگر وہ یہ سب بات جان لیتا تو مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں گھبرا کر چیخنے والی تھی کہ اچانک اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس لیے کیونکہ میں صرف اپنی انگوٹھی لینے آیا ہوں۔ مجھے اپنی انگوٹھی لینے دو اور میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی مجھے تمہاری انگوٹھی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو وہ غصے سے کہنے لگا کیسے معلوم نہیں ہے؟ تم اس گھر میں رہتی ہو۔ پھر میں اسے گڑبڑا کر کہنے لگی میں اس گھر میں رہتی ضرور ہوں، لیکن اس گھر کی مالکن نہیں ہوں۔ میں تو خود ایک مجبور عورت ہوں، میں حاملہ ہوں اور بیٹے کی آس میں دن رات دعائیں کرتی ہوں، کیونکہ پہلے سے میری 3 بیٹیاں ہیں۔ اس گھر پر میری ساس کی حکمرانی ہے۔ میں روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ وہ غور سے میری باتیں سن رہا تھا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم کسی طرح میری وہ انگوٹھی ڈھونڈ کر دو جو یہاں سے ضرور کسی نے چرائی ہے تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ میں غور سے اسے دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا ہاں، ہمارے جنات کے قبیلے میں ایک بوڑھا درویش رہتا ہے جو خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، لیکن وہ یہ دعا خاص بندوں کے لیے کرتا ہے۔ میں بھی تمہارے لیے اسے دعا کرواؤں گا، ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے اور تمہارے ہاں ایک پیارا سا بیٹا جنم لے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ کسی قیمت پر بھی میری وہ انگوٹھی ڈھونڈ کر دینا ہوگی، کیونکہ اس کے اندر میری ساری طاقتیں چھپی ہیں۔ اب میں خاموش تھی،
اس نے تو جیسے میرے دل کی بات کہہ دی تھی۔ میں اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں وہ تمہاری انگوٹھی ڈھونڈ کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن تم میرے لیے اس بوڑھے درویش سے ضرور دعا کروانا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، مجھے شک ہے کہ کوئی اس کمرے کے اندر آیا تھا جو وہ انگوٹھی لے کر غائب کر چکا ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم میری انگوٹھی کی تلاش کرو، میں واپس جا رہا ہوں جہاں سے آیا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرا ضرور کام کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں پریشان سی کھڑی تھی، اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، لیکن میرے ذہن میں گہری سوچیں تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس کس کا اس کمرے میں آنا جانا ہے۔ ایک تو میری ساس، دوسرا میرا شوہر، اور تو کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آتا جاتا تھا۔ میری ساس تو ویسے ہی ڈر گئی تھی، وہ تو کبھی بھی اس انگوٹھی کو حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ میرا شوہر، جسے اس کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ اب میں پریشان تھی کہ میں انگوٹھی کو کیسے تلاش کروں۔ پھر 3 دن بعد میرا شوہر آیا تو میں انہیں کہنے لگی کہ آپ کو بیٹھک سے کوئی چیز ملی ہے؟ انہوں نے برہمی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم نے میری بغیر اجازت اس کا دروازہ کیوں کھولا؟ دیکھو، پہلے اس گھر میں کسی کا اثر ہے اور تم حاملہ ہو۔ ان کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ اب ساس سے پوچھا تو اپنی شامت لانے کے مترادف تھا، اس لیے میں جلد سے جلد وہ انگوٹھی ڈھونڈنا چاہتی تھی، لیکن اتنی آسانی سے اس کا پتہ چلنا ناممکن تھا۔ میں بڑی پریشان سے پھر رہی تھی۔ پھر ایک دن میری نند سائمہ آئی، ڈھیروں تحفے تحائف لے کر آئی اپنی ماں کے لیے۔ اس کے بچے بھی بڑے خوش لگ رہے تھے۔ میں حیران تھی کیونکہ میری وہ نند سب سے غریب تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دم سے اس کے حالات بدل گئے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ میں حیران رہ گئی۔ پھر میں اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی، جیسے ہی چائے کا کپ دینے کے لیے ان کے کمرے کے باہر قدم رکھا، اچانک ہی میری نند کی آواز آئی، اماں، جو تو نے انگوٹھی مجھے دی تھی اس نے تو میری قسمت ہی بدل دی۔ وہ انگوٹھی تو ہیرے کی تھی، بڑی ہی قیمتی۔ سنار نے اسے ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ یہ سنتے ہی چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انگوٹھی میری ساس نے اٹھائی ہوگی اور اٹھا کر اس نے اپنی بیٹی کو بھی دے دی ہوگی۔ اب تو اس انگوٹھی کا ملنا ناممکن تھا۔ نہ جانے اس نے کس سنار سے وہ انگوٹھی بیچی ہوگی۔ اب میں بہت رو رہی تھی، لیکن دوسری طرف کپ ٹوٹنے کی آواز دونوں ماں بیٹی کو سنائی دی تھی، اس لیے میری ساس آ کر مجھ پر گرج برس کر رہی تھی، لیکن میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ اب میں اس جنزادے کا کام کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی، بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میرا شوہر بھی پوچھ رہا تھا کہ مجھے کیا پریشانی ہے۔ بیٹیاں بھی مجھے دیکھ کر پریشان تھیں، لیکن میں نے اپنی پریشانی کی وجہ کسی کو نہیں بتائی۔ لیکن صرف 7 دن بعد جب میں گھر میں اکیلی تھی، میری ساس پھر سے اسی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھی اور شوہر بھی شہر سے باہر، تو مجھے وہیں پر عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جنزاد اپنی انگوٹھی لینے آیا ہے، لیکن میرے پاس کوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ میں اس انگوٹھی کو حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ تبھی بے بسی سے میں اس کے سامنے گئی۔ اس کی تیز آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی سے جیسے پورا گھر چمک رہا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ میں کب اس کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں رکھ دوں۔ میں مایوسی سے کہنے لگی، تمہاری اس انگوٹھی کا ملنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ انگوٹھی اس گھر سے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، پھر کہنے لگا، مجھے بتاؤ کہ وہ انگوٹھی کس نے اٹھائی تھی؟ میں کہنے لگی کہ ہمارے ہی گھر میں رہنے والی اس بوڑھی عورت نے، جو میری ساس ہے۔ وہ انگوٹھی اس کی بیٹی نے بیچ دی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے اور وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب تو میں بہت ہی مایوس ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنزاد کا وجود ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا گیا ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد میں معمول کے مطابق گھر کے کام کاج نپٹانے لگی، لیکن میری ساس اب بڑی خوش رہنے لگی تھی، وہ بھی اپنی تینوں بیٹیوں کی وجہ سے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس انگوٹھی کو بیچ کر ہی انہوں نے اپنی قسمت بدل لی ہے، کیونکہ تینوں بیٹیاں جب گھر میں آتی تو خوب کھاتی پیتی اور ڈھیروں تحفے تحائف بھی لے کر آتی، لیکن وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو کبھی کوئی چیز نہیں دیتی تھی۔ پھر اس دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، صبح کا وقت تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک بوڑھی فقیرنی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر مجھ سے کھانا مانگنے لگی۔ مجھے بھی اس پر ترس آیا تھا، میں نے اسے کھانا دیا، پھر بڑی بیچارگی سے کہنے لگی، اماں، دعا کرو کہ میرے ہاں اس بار بیٹا جنم لے۔ اس بوڑھی نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تم حاملہ ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا،
پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، وہ چیز تمہارے لیے ہی ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک شیشے نکال کر مجھے دی۔ میں گھبرا گئی اور اسے کہنے لگی یہ کیا ہے؟ وہ 2 قدم چل کر میرے قریب آئی اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی یہ تمہاری امانت ہے جو مجھے کسی نے دی ہے، بس اسے روزانہ 14 دن تک تمہیں پینا ہے۔ لیکن یہ ہے کیا؟ میں گھبرا کر اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی بہت دور دوسری دنیا سے آئی ہوں میں تیرے پاس، میں فقیرنی نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ یہ سنتے ہی میں حیرت سے اچھل پڑی۔ پھر میں نے وہ شیشی لے لی تھی تو کیا اس جن زادی کو اس جن زاد نے بھیجا ہے؟ میں حیرت سے سوچ رہی تھی۔ پھر وہی دوا پورے 14 دن تک کھا لی۔ اس بار مجھے بہت امید ہو چلی تھی کہ میں بیٹی کی ماں ہی بنوں گی، اس لیے دن رات خدا سے دعا کرتی اور ہر وقت جے نماز پر بیٹھی رہتی۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی، تہجد بھی کبھی کبھار پڑھ لیتی تھی، لیکن اس رات میں آدھی رات کو جاگ رہی تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جبکہ بچیاں اور میرا شوہر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب میں نے اپنی ساس کو بیٹھک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی چور کی طرح اس طرف جا رہی تھی اور جیسی وہ اندر گئی اچانک وہاں سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی پھر سے زمین کھود رہا ہو۔ میں حیران تھی کہ یہ آوازیں کیسی ہیں اور میری ساس وہاں کیوں گئی ہے۔ میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی، وہ جیسی خاموشی سے وہاں گئی تھیں ایسے ہی واپس آ گئی۔ لیکن پھر میں چپکے سے بیٹھک میں جا کر دیکھنے لگی کہ وہ کیا کرنے گئی تھی۔ اس کا انداز مشکوک تھا، لیکن مجھے ایسی کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی، اس لیے مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ وہاں کیوں گئی ہے۔ لیکن ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک میری نند سائمہ آ گئی، لیکن اس بار وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ پھر میں جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی اس حالت میں، لیکن جیسی میں کھانا لگانے کے لیے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اچانک مجھے اپنی نند کی آواز آئی جو اپنی ماں سے کہنے لگی اماں تو نے تو وہ انگوٹھی دے کر میری جان ہی عذاب کر دی۔ تو میری ساس رازداری سے کہنے لگی تو فکر نہ کر، اب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جہاں سے میں نے وہ انگوٹھی اٹھائی تھی وہیں پر رکھتی ہے۔ میری نند کہنے لگی کچھ دن تو سکون سے گزرے، لیکن پھر وہ سنار میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ وہ سارے پیسے مجھے واپس دو، کیونکہ وہ انگوٹھی اسی کی وجہ سے میرے گھر میں بڑی پریشانی آ گئی ہے۔ میری جوان لڑکی ہے، اسے غیر فطری چیزیں نظر آتی ہیں، وہ بھی صرف انگوٹھی کی وجہ سے۔ وہ نظر آنے والی چیز اسے کہتی ہے تمہارے گھر میں جو انگوٹھی ہے وہ مجھے دو، اس کے بعد ہی میں تمہارے گھر سے جاؤں گا۔ تبھی تو سنار نے مجھے وہ انگوٹھی واپس کر دی۔ اب میں بھلا اس کے پیسے کہاں سے دوں گی؟ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے پیسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بڑی پریشان تھی، لیکن میں بڑی خوش تھی کیونکہ وہ انگوٹھی جس کی تھی اسے واپس مل جاتی۔ اب وہ صرف اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے یہ خوشخبری سنا سکتی تھی کہ اس کی انگوٹھی واپس آ گئی ہے، وہ اسے آ کر لے جائے۔ پھر ایک دن جب میں اٹھی تو مجھے کسی غیر معمولی چیز کا احساس ہوا۔ بیٹھے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے رات کو پھر یہاں پر آیا ہوا ہو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنی انگوٹھی لینے آیا تھا، لیکن میری ساس بیٹھے کی حالت دیکھ کر سخت خوف زدہ تھی۔ وہ خوب شور مچا رہی تھی کہ یہاں پر کون آیا تھا، کس نے اس کی ایسی حالت کی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اسے سب معلوم ہے، وہ انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہے۔ اب بیٹیوں کو پریشان دیکھ کر وہ خود بھی پریشان تھی اور اس پریشانی کا غصہ میرے اوپر اتر رہا تھا۔ تبھی وہ دن رات اپنے بیٹے سے کہتی کہ اگر اس بار اس نے بیٹی کو جنم دیا تو تم اسے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر میں خوب آنسو بہاتی۔ میرا شوہر کہتا کہ پریشان مت ہو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن مجھے اپنی ساس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب میں ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی کہ بس میرے ہاں بیٹا ہی جنم لے۔ مجھے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس بار مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن میری ساس کو اس انگوٹھی کے بارے میں پتہ کیسے چلا تھا، اور آخر اس انگوٹھی کا کیا معاملہ پیش آیا تھا کہ میری نند نے وہ انگوٹھی واپس کروا دی تھی اور ابھی تک وہ اس کا قرض اتار رہی تھی۔ پھر جیسے جیسے میری ڈیلیوری کے دن قریب آنے لگے یہ بڑی پریشانی تھی۔ ڈاکٹر سے میں نے 2-3 دفعہ پوچھا، لیکن اس نے مجھے یہ ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، تم جتنا بیٹے کے لیے پریشان رہو گی اتنا ہی پریشانی تمہارے ذہن پر سوار ہوگی۔ اس نے تو مجھے چپ کروا دیا تھا، لیکن میں تو یہ پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر میرے ہاں ایک بیٹا جنم لے گا یا بیٹی۔ لیکن وہ رات بڑی ہی خوفناک اور اندھیری تھی۔ اس رات میرے شوہر مجبوری میں مجھے چھوڑ کر شہر سے باہر گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے ڈیلیوری کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، مجھے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن وہاں جانا بھی ضروری ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ پریشان نہ ہو، آپ وہاں چلے جائیں، ابھی میرے 3-4 دن باقی ہیں۔ یوں وہ چلے تو گئے تھے لیکن بہت پریشان سے۔
میری ساس گھر پر ہی تھی، جبکہ میں بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، کیونکہ اچانک ہی میرے جسم میں درد شروع ہو گئے تھے۔ میں نیچے زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی، جبکہ میری تینوں بیٹیاں بے خبر سو رہی تھیں۔ ایک دل میں خیال آیا کہ جا کر ساس کو اٹھا دیتی ہوں، اسے اپنی حالت کے بارے میں بتاؤں۔ پھر سوچا کہ وہ خواہ غصہ کرے گی، وہ ناراض ہو جائے گی، اس لیے اسے بتانا بیکار ہے۔ یہ سوچ کر میں نہ گئی اور وہیں خاموشی سے بیٹھ گئی، جب اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، یہ لو، یہ دوا کھا لو، اس سے تمہیں آرام آ جائے گا۔ میں نے جیسے سامنے دیکھا، وہ جنزاد میرے سامنے بیٹھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گھبراؤ مت، آج میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا، کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے وہ میری انگوٹھی مل گئی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، لیکن تم نے وہ انگوٹھی کیسے حاصل کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب تم نے اس انگوٹھی کے بارے میں بتایا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، تو میں نے کھوج لگانا شروع کر دی۔ پھر میں نے خاص عمل شروع کیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ میری انگوٹھی کس کے پاس ہے، لیکن جہاں پر اس سنار نے انگوٹھی کو رکھا ہوا تھا، وہاں تک پہنچنا میرے لیے ناممکن تھا۔ پھر میں نے اس کی بیٹی کو اپنا مسکن بنایا اور میں اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ رہنے لگی، لیکن اس کے گھر میں عجیب سا ماحول تھا۔ سب حیران تھے کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن میں اس کی بیٹی کے ذریعے اس سنار سے پوچھتا کہ میری انگوٹھی کہاں ہے۔ جس دن تم وہ انگوٹھی لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دو گے، میں تمہاری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر وہ سخت خوفزدہ ہو گیا۔ پھر تقریباً 15 دن بعد ہی اس نے وہ انگوٹھی ایک رات میرے پاس لا کر رکھ دی۔ میں بہت خوش تھا، مجھے میری انگوٹھی مل گئی تھی۔ باقی کا معاملہ مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہاری وجہ سے یہ سب ممکن ہوا، اسی لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور تمہارے لیے خاص جڑی بوٹیوں والا شربت لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں تم جیسے نیک عورت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے بھی خصوصی طور پر خدا سے دعا کی ہے کہ وہ اس بار تمہیں بیٹی سے نوازے۔ یہ سن کر ہی میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں نے وہ دوا کھائی تو فوراً مجھے آرام آ گیا۔ اب میں اس بات پر بھی سکون محسوس کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں تھا۔ میں کسی طور پر بھی اسے کیا ہوا وعدہ نہیں بھلا سکی تھی، لیکن میں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ اسے وہ انگوٹھی مل گئی تھی۔ اب میں نے اپنی دونوں بچوں کو اسکول میں بھی داخل کروا دیا تھا۔ اس دن میں سبزی بنا رہی تھی، میری ساس سامنے ہی بیٹھی تھی، جب اچانک میں اس سے کہنے لگی، اماں، وہ انگوٹھی تمہیں کیسے ملی تھی اس بیٹھک سے؟ یہ سن کر وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ پھر میں کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے آپ نے وہ انگوٹھی وہاں سے اٹھائی تھی، لیکن وہ کسی دوسری مخلوق کی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، اگر تجھے معلوم ہو گیا ہے تو میں تجھے بتا دوں کہ اس انگوٹھی کا راز مجھے مولوی صاحب نے بتایا تھا۔ اس نے جب گھر پر عمل کیا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جنات کی کوئی قیمتی چیز اس گھر میں موجود ہے، اسی لیے وہ بار بار یہاں پر آ جاتا ہے اور تم لوگوں پر اپنی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ میں حیران تھی کہ ایسی کیا قیمتی چیز ہوگی۔ اسی چیز کا کھوج لگانے کے لیے جیسے میں نے بیٹھک کا جائزہ لیا تو مجھے انگوٹھی ملی۔ اس وقت سائرہ کے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ اس کا شوہر بے روزگار تھا اور اس کے اوپر لاکھوں کا قرضہ تھا، اس لیے میں نے وہ انگوٹھی اس سے دے دی تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس انگوٹھی کو پا کر مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ انگوٹھی بیچ کر وہ بہت خوش تھی تو کچھ دنوں بعد ہی سنار واپس آ کر کہنے لگا کہ اسے وہ پیسے چاہیے، کیونکہ وہاں انگوٹھی تو ایک جنات کی تھی جس نے یہ سچائی اس کی بیٹی کے ذریعے اسے بتائی ہے، اس لیے اسے اپنی ساری رقم واپس چاہیے۔ اب وہ بیچاری سارا قرضہ اتار رہی ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے ہی اس کے پیچھے وہ جنات لگائے ہوں گے۔ میں حیران سے اپنی ساس کی شکل دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی، اماں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک رات جب میں گھر پر اکیلی تھی تو مہمان بن کر اس گھر میں آیا تھا۔ اس رات ہی وہ انگوٹھی اس گھر میں چھپا کر گیا تھا۔ مجھے یہ بھی بات میں پتہ چلی۔ میری ساس کہنے لگی، جب تجھے سب معلوم تھا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں میری بیٹی کو پریشان کیا؟ میں ان کی بات پر خاموش ہو گئی۔ کیسے انہیں کہتی کہ ان کے لالچ نے انہیں پریشان کیا؟ اگر وہ کسی کی چیز نہ اٹھاتی تو شاید انہیں یہ سب پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، لیکن مجھے سارے معاملے کا علم ہو گیا تھا، اس لیے اب مجھے ذرا بھی فکر نہ تھی۔ پھر 2-3 دن گزرے تھے جب اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر ہی مجھے اسپتال لے کر گئے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کہ نہ جانے اس بار مجھے بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ میری تو خواہش تھی کہ مجھے بیٹا ہی ہو، لیکن شوہر کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہو اس کی زندگی والا ہو اور تمہیں بھی سکون رہے۔ لیکن انہوں نے صاف ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ اب میری بیوی بہت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے میں مزید بچے نہیں چاہتا۔ انہیں میری فکر تھی،
مجھے اس بات کی خوشی تھی، پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی میری ڈلیوری ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جس سے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتی، اس کے ہاتھ پاؤں چھو کر دیکھتی، پھر نرس سے کہتی کہ اسے کوئی بیماری تو نہیں ہے، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ مجھے عجیب سا وہم ہو چلا تھا۔ نرس بھی میری خوشی دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے بہت سے عورتوں کی ڈلیوری کروائی ہے، لیکن اتنا خوش ہم نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ جبکہ میں اسے کیسے بتاتی کہ یہ خوشی مجھے کتنے سالوں بعد ملی ہے۔ میں خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ پھر 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد میں اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئی۔ میری ساس بھی حیران تھی۔ اچانک ہی ان کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا، جبکہ میرے شوہر نے بہت بڑی نیاز کا اہتمام کیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی ہر خوشی پوری کرنا چاہتی تھی۔ بیٹے کی محبت کے جنون میں میں پاگل ہو رہی تھی، لیکن میرا شوہر سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب اللہ کی دین ہوتی ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تم بیٹا اور بیٹی میں کبھی فرق نہ کرنا۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت شرمندگی کا احساس ہوا۔ مجھے اپنی بیٹیاں بھی بہت عزیز تھیں، لیکن شاید لوگوں کے رویے اور اس معاشرے نے مجھے احساس دلایا تھا کہ بیٹا نہ ہونا زندگی کی بہت بڑی کمی ہے۔ ابھی بیٹے کو اس دنیا میں آئے ہوئے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ اچانک وہ بیمار رہنے لگا۔ اس کی بیماری دیکھ کر تو جیسی میری راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ میں پوری رات روتی رہتی۔ میرا شوہر کہتا کہ ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن میں نے کوئی ڈاکٹر یا مولوی نہ چھوڑا جس سے میں اپنے بیٹے کو نہ دکھاتی۔ پھر ایک رات پڑوس میں رہنے والی ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ یہاں دور پہاڑیوں میں ایک بوڑھا درویش رہتا ہے، تم اس کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں فوراً ہی دوسرے دن اس کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں پہنچ گئی۔ وہ پہاڑیوں پر رہتا تھا، وہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ پھر میں نے سنا کہ وہ صرف سال میں ایک دفعہ ہی ان پہاڑیوں پر آتا ہے اور سب سے پوشیدہ رہتا ہے، لیکن لوگوں کو نہ جانے اس کی کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کے پاس دم وغیرہ کروانے آتے ہیں، اور وہ کوئی جڑی بوٹیوں والی دوا بھی دیتا ہے۔ پھر میں اپنے بیٹے کو اس کے پاس لے گئی۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، پریشانی کی بات نہیں، بیٹے کو نظر لگی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے رونا آ گیا۔ پھر اس نے میرے بیٹے کو دم کیا۔ سچ میں ہی وہ تو نورانی چہرے والا ایک بزرگ تھا، لیکن اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنے بیٹے کو لے کر واپس آ گئی، لیکن اس رات میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ جب میں آدھی رات کو اپنے بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھی تھی تو مجھے اپنے پیچھے آواز آئی، مبارک ہو بیٹے کی۔ یہ آواز بہت بھاری تھی۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ پیچھے میرے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جنزاد تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہارے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ میں اداسی سے کہنے لگی کہ وہ ابھی بھی بیمار ہے، اسی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں تمہارے بیٹے کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، دم کروانے کے لیے، اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے۔ میں حیران ہو کر اس سے کہنے لگی، کیسا؟ سچ میں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، وہ پہاڑیوں میں رہنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک درویش ہی ہے، جس سے میں نے تمہارے لیے بھی دعا کروائی تھی۔ میں اسی کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن اس کی طاقتیں رات کو زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ پھر میں نے اس پر بھروسہ کر لیا تھا، اور وہ 3 راتوں تک میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا رہا۔ حالانکہ وہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن مجھے اس پر بھروسہ تھا کیونکہ وہ ایک نیک جنات تھا۔ پھر 3-4 دن بعد میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہم بہت خوش تھے، پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹنے لگے اور غریبوں میں نیاز لگا کر بانٹی۔ مجھے تو دنیا جہاں کی دولت مل گئی تھی۔ پھر ایک دن میرا شوہر آ کر کہنے لگا کہ ہمیں دوسرے شہر ہی شفٹ ہونا پڑے گا کیونکہ وہاں پر میری نوکری لگ گئی ہے۔ میں بہت زیادہ مایوس تھی۔ پھر میری ساس کہنے لگی، میں تو اپنی سائرہ کے پاس رہوں گی، تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ میں کہنے لگی، اماں کیسی باتیں کرتے ہو، بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ بیٹی کے گھر میں کیوں رہیں گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹی کو میری ضرورت ہے کیونکہ اس کے ساتھ بھی نہیں ہے اور وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے، بچوں کو کیسے سنبھالتی ہے یہ میں جانتی ہوں۔ اسے میرا تو خیال نہیں تھا لیکن اپنی بیٹی کا تھا۔ میں اس کی بات پر مایوس ہو گئی۔ پھر جانے سے 1 رات پہلے وہ جنزاد میرے سامنے آیا تھا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں ایک راز بتانے آیا ہوں، وہ انگوٹھی ابھی بھی اس گھر میں موجود ہے، اس لیے جانے سے پہلے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا۔ میں حیران تھی۔ تو وہ کہنے لگا، بس یہ میری امانت ہے، اسے اپنے پاس ہی رکھنا، میں اسے اپنی دنیا میں نہیں لے کر جا سکتا، اس کے پیچھے میری ایک مجبوری ہے۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی ڈھونڈ لی تھی،
آج تک یہ راز کوئی نہیں جان پایا، نہ میری ساس اور نہ ہی میری نند سائرہ، جس نے یہ انگوٹھی بیچ کر اسے بہت بڑی رقم حاصل کی تھی، لیکن وہ انگوٹھی ابھی بھی میرے پاس ہی تھی۔ پھر میں نے اسے کسی راز کی طرح اپنے پاس چھپا لیا اور کبھی بھی اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اب میں دوسرے شہر آ گئی تھی، میری زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ جتنی بھی تکلیفیں میں نے اٹھائی تھیں وہ سب ختم ہو گئی تھی۔ پھر میرا شوہر ایک دن کہنے لگا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ویسے بھی تم بیٹے کے معاملے میں اتنی جلد بازی نہ کرتی، کسی بات پر اللہ تعالیٰ سے ضد نہیں لگاتی تو۔ میں اداسی سے کہنے لگی، ضد میں نے نہیں لگائی، بلکہ میں لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ سے دن رات دعائیں کرتی تھی کہ بس مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اس بات کی تو مجھے بھی خوشی تھی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر کے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا تھا۔ ایک شام جب میں اور میری بیٹیاں گھر کے صحن میں کھیل رہی تھیں، اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ یہ وہی عجیب و غریب ہوا تھی جو اسٹار طوفان کے دوران آئی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی سارہ اس وقت 4 سال کی تھی۔ وہ ڈر کر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے اسے اور دوسری بیٹیوں کو اندر لے جا کر پناہ دی۔ میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ جنزاد پھر سے میرے پاس آیا ہے، میری ملاقات اس سے ہونے والی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا اور وہ بہت مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم یہاں موجود ہو، میں نے کہا۔ اس نے سر ہلایا اور جواب دیا، میں تو تمہاری حفاظت کر رہا تھا۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے تمہارے ساتھ بہت سی مصیبتیں آئیں، لیکن تم نے اس کی قدر کی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے وہ انگوٹھی اپنے پاس سنبھال کر رکھی ہے۔ اس نے کہا، یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہاری بیٹیوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہ انگوٹھی ان کی حفاظت کرے گی اور ان کے اچھے مستقبل کا ذریعہ بنے گی۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ایک قیمتی چیز کو مجھے دے رہا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم ایک اچھی عورت ہو، تم نے میرے ساتھ نیکی کی ہے اور اب یہ نیکی کا پھل ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی صندوق میں وہ انگوٹھی رکھی اور اسے میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے اسے ایک دفعہ پھر شکریہ کہا اور وہ اچانک میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا، لیکن صندوق میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے وہ صندوق اپنے پاس رکھ لیا اور یہ راز اپنے دل میں چھپا کر رکھا۔ وقت گزرتا رہا اور میری زندگی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کو بھی ترقی مل گئی تھی اور ہم نے ایک بڑا خوبصورت گھر لے لیا۔ میری ساس اور نندیں بھی مجھ سے خوش تھیں۔ وہ اپنی غلطیوں کو سمجھ گئی تھیں اور مجھ سے معافی مانگ چکی تھیں۔ میری زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تھیں اور میں اب ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ میرے بیٹے کی پیدائش نے میری زندگی میں جو کمی تھی وہ بھی پوری کر دی تھی، اور میں اب اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ بیٹا یا بیٹی سب خدا کی دین ہے۔ میں نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کی اور انہیں دنیا کی ہر خوشی دی، اور جب وہ بڑی ہوئیں تو میں نے وہ صندوق کھول کر انہیں انگوٹھی کا راز بتایا۔ وہ حیران ہو گئی۔ انگوٹھی کی وجہ سے انہیں اچھے رشتے ملے اور وہ خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے وہ انگوٹھی ان کے ساتھ ہی رکھی تاکہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کریں۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ بھی سکھایا کہ کسی بھی مشکل میں خدا پر بھروسہ رکھیں اور کبھی بھی کسی سے لالچ نہ کریں، کیونکہ لالچ ہی تمام مشکلات کی جڑ ہے۔